بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے. دیکھتی ہیں آنکھیں، سنتے ہیں کانوں، آپ کو رائے شاید کا سلام پہنچے. امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور آپ سب بہن بھائیوں کے دعاؤں کی وجہ سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. سب سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں. آج کی ویڈیو، جیسا کہ آپ کو کل بتایا تھا کہ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ویڈیو ہے. آج کی ویڈیو میں بہت سے جو ہے نا انکشافات ہیں جو آپ کے سامنے لائیں گے ابو بکر بھائی، کیونکہ گزشتہ دن ایک پروگرام تھا خیر المدارس میں، مولانا طارق جمیل صاحب کی وہاں حاضری ہوئی، مولانا طارق جمیل صاحب کا وہاں بیان ہوا، تو ابو بکر بھائی سے ملاقات ہوئی اور حال احوال ہوا. بہت سے علماء کرام اور بھی تھے، تو جانتے ہیں ابو بکر بھائی سے. تو جی ابو بکر بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. دوستو، ابھی کچھ دن پہلے خیر المدارس کے اندر ختم بخاری کی تقریب تھی اور بڑے بڑے فضلاء کرام مطلب مدرسے سے فارغ ہو رہے تھے، تو وہاں پر مفتی تقی عثمانی صاحب اور مولانا طارق جمیل صاحب نے آنا تھا. تو مفتی تقی عثمانی صاحب تو تشریف نہیں لا سکے، لیکن حضرت مولانا طارق جمیل صاحب وہاں پر تشریف لائے تھے. تو خیر المدارس کے اندر ختم بخاری تھی، وہاں پر مولانا طارق جمیل صاحب تشریف لائے اور سج وج کیا ہے ماشاء اللہ. ایک مرتبہ پھر لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مولانا طارق جمیل صاحب پھر سے جوان دے دیا ہے. تو ماشاء اللہ مولانا صاحب نے بہترین انداز میں گفتگو فرمائی، اور مولانا صاحب کا جب بیان کا مطلب وقت آیا تو لوگ کافی بیٹھے ہوئے تھے اس سے پہلے، لیکن جیسے ہی مولانا صاحب کا نمبر آیا شاید بھائی، تو یقین کریں ساری عوام کھڑی ہو گئی اور مولانا صاحب کا استقبال کیا. بڑے بڑے علماء کرام کھڑے ہوئے اور وہاں پر ایک واقعہ جو سنایا ہے مولانا قاری حنیف جلندری صاحب کے بیٹے احمد حنیف جلندری نے، اس واقعے نے ہر آنکھ کو رلا دیا. پوچھنا چاہیں گے کہ واقعہ کون سا؟ جی کیا واقعہ تھا؟ وہ کہنے لگے کہ احمد حنیف جلندری کہنے لگے کہ مولانا صاحب ملتان آئے ہوئے تھے اس دفعہ یا پچھلے سال، شاید اس دفعہ کا واقعہ ہو، کہ میں ان کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہا تھا. تو کہنے لگے ایک شخص جو ہے نا کھڑا ہوا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے، معذور تھا. تو اس نے جب دیکھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب جا رہے ہیں تو اس نے ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا. مولانا صاحب نے کہا گاڑی روک دو. گاڑی جب رک گئی تو مولانا صاحب نے گارڈ سے کہا کہ تم جاؤ اس سے پوچھو کہ یہ ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے. تو وہ گیا اور اس نے اس بندے سے پوچھا، معذور آدمی سے، بھئی آپ کس سے ملنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا وہم گمان ایسا کہ یہ مولانا طارق جمیل صاحب جا رہے ہیں اور میں مولانا صاحب کا بہت بڑا فین ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کو سلام کروں، میرا دل چاہتا ہے ملاقات کروں. تو گارڈ نے جب یہ بات آ کے بتائی مولانا طارق جمیل صاحب کو، تو گارڈ کے دل میں یہ بات تھی کہ مزدور سا آدمی ہے، عام آدمی ہے، مولانا صاحب اس سے ملاقات نہیں کریں گے. اس نے کہا میں نے یوں سمجھا ہوا تھا. تو احمد حنیف نے بتایا، مولانا صاحب نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ اس کو وہیں کھڑے رہنے دو، میری گاڑی وہاں لے جاؤ اس معذور کے پاس. جب گاڑی کو لے کر لے کے گئے وہاں، مولانا صاحب کے جو ہے نا صاحب کی گاڑی کو لے کر وہاں لے جایا گیا معذور کے پاس. تو اس کے بعد مولانا صاحب نے اس کو سلام کیا اور اس کو گلے سے لگایا، اس کا بوسہ لے لیا اس معذور کا. وہاں پر پھر احمد حنیف نے کہا، لوگوں مجمع کہتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صرف امیروں کا یار ہے، وزیروں کا یار ہے، مشیروں کا یار ہے اور ان سے ملاقاتیں کرتا ہے، غریبوں کو ٹائم نہیں دیتا. اس نے کہا میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس کو گلے سے بھی لگایا اور اس کے ہاتھ بھی چومے. اور اس بندے نے کہا کہ مولانا ہم نے سنا ہوا تھا کہ مولانا طارق جمیل تو سلام نہیں کرتا، سوشل میڈیا پہ ایسے ہنگامہ برپا ہوا تھا، لیکن آج میں نے دیکھ لیا ہے. اور اس بندے کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو تھے اور اس نے بتایا کہ مولانا آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ آپ ہر غریب سے محبت کرتے ہیں، آپ ہر جانے والے سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ، بالکل ایسے. اچھا ابو بکر بھائی، یہاں پہ ایک بات میں اور ایڈ کروں گا. جو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب بڑے لوگوں کے یار ہیں، ان کو ملتے ہیں، بڑے جو فین ہیں بڑے لوگ ان کو ملتے ہیں، جب آپ اور میں گئے دونوں جی تو وہاں پہ ہم نے کیا دیکھا؟ مولانا صاحب بلا تفریق مل رہے تھے، ہر آدمی کو مل رہے برابر مل. میرے خیال میں جو لوور طبقے کے لوگ تھے ان سے زیادہ محبت سے مل رہے تھے. ایسا ہی ہے، بالکل آپ خود دیکھیں. آپ نے ہم گئے، ہم لوور طبقے سے ہیں، کون سا امیر لوگ ہیں، تصویر دکھا دیں گے اوپر ہم. جب ہم گئے وہاں پہ تو مولانا صاحب نے کہا بھی آپ تیسری بار ملنے آ رہے ہو، ایک ہی ٹائم میں چوتھی دفعہ ملنے آ رہے ہو، بلکہ اپنے پاس بٹھایا اور گپ شپ کی، پوچھا کہاں سے آئے ہو، ایسا ہی کیسے آنا ہوا، کیسے ملنا ہوا، سارا حال احوال کیا. اچھا ابو بکر بھائی، اس دن بھی ملے تھے، مولانا صاحب کی کیفیت دیکھی تھی جی.
پھر کل آپ ملے ہیں تقریباً میرے خیال کے 3 مہینے کا وقفہ ہے، کتنا ہے؟ جی 3-4 مہینے ہو گئے. 3-4 مہینے میں. تو آپ نے کیا تبدیلی دیکھی؟ اس وقت تو مولانا صاحب جب ہم گئے تھے غم کے اندر نڈھال تھے اور لگ نہیں رہا تھا کہ یہ مولانا طارق صاحب وہی ہے. ایسے لگ رہا تھا کوئی ہمارے سامنے کوئی مردہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ مولانا صاحب بہت دکھی تھے. تو اب تو ماشاءاللہ وہ کھڑے ہو کر پورا انہوں نے بیان کیا 40-45 منٹ اور بالکل نڈر ہو کر، اور ماشاءاللہ ایسے لگ رہا تھا کہ جوان ہے مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ تبدیلی دیکھیے کہ اس وقت ان کے اوپر غم طاری تھا اور اب ماشاءاللہ مولانا صاحب صبر جمیل اختیار کر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہیں. مولانا صاحب کا جو بیان ہوا وہ کتنی دیر ہوا؟ مولانا صاحب نے تقریباً 45 منٹ بیان کیا وہاں پر. اور مولانا صاحب کے بیان کے وقت میں نے دیکھا کہ لوگ اڑوس پڑوس چاروں طرف سے لوگ کھڑے ہو گئے. آپ یقین کریں میں نے کوشش بھی کی ہے کہ میں ویڈیو بنا سکوں لیکن مجھے نہیں موقع ملا، کیونکہ جو وہاں کے کھڑے ہوئے تھے لوگ ہر بندے نے اپنا کیمرہ اوپر کیا ہوا تھا اور کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی. اتنا بڑا مدرسہ ہے خیر کتنے دور تھے اب؟ تقریباً میں ان سے 1-2 قلعے کا فرق ہوگا وہاں سے، اتنا مطلب دور تھے وہ ہم سے. اور عوام چاروں طرف سے گھیری ہوئی تھی. مطلب جب مولانا صاحب کا بیان نہیں ہو رہا تھا اس سے پہلے بھی بڑے بڑے علماء کرام کا بیان تھا، عوام گپے شپے کر رہی تھی، لیکن جو ہی مولانا صاحب کا بیان ہوا تو لوگوں نے دھکے دے کر دوسرے کوشش کی کہ میں مولانا صاحب کو دیدار کروں، زیارت کرنے کے لیے. اچھا کیا اس وقت فیلنگ کیا تھی مولانا صاحب کی؟ ماشاءاللہ مولانا صاحب وہاں پر بڑے خوش نظر آ رہے تھے کیونکہ علماء کرام کے موجود کھڑے ہوئے تھے اور مولانا صاحب کے استاد بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. تو مولانا صاحب اپنے آپ کو وہاں پر خوش قسمت سمجھ رہے تھے کہ اللہ نے مجھے ان کے درمیان لا کے کھڑا کر دیا ہے. تو مطلب کافی ماشاءاللہ حد تک مولانا صاحب خوش نظر آ رہے تھے. کوئی خاص بات جو مولانا صاحب نے ہٹ کے کی؟ جی ہٹ کے یہ کہ عوام اکثر یہ کہتی تھی اپنے بیان کے اندر کہ عوام یہ کہتی تھی کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے نا وہ ایک عوامی خطیب ہے. عوامی خطیب آپ جانتے ہوں گے کہ مطلب جو بس خانیوں کا مولوی ہے، پبلک کا مولوی ہے، یعنی کہ علماء سے اس کی جو ہے اتنا نہیں ہے اور نہ ہی وہ علماء کی طرح بیان کر سکتا ہے جیسے بڑے بڑے شیخ الاسلام مفتی عثمانی صاحب ہیں یا بڑے بڑے. تو مولانا صاحب نے اس دن ان تمام باتوں کو رد کیا ہے اور جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ بیان سارا علم پہ تھا اور علم کے بارے میں انہوں نے بات چھیڑی ہے اور سارا بیان شروع سے لے کر آخر تک انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں جو بڑے بڑے مفتیوں کو اس نے حیران کر دیا تھا. اچھا ماشاءاللہ. اچھا کتنے تقریباً علماء کرام ہوں گے؟ تقریباً سٹیج کے اوپر سینکڑوں کی تعداد میں علماء کرام موجود تھے. میں اگر یوں کہوں گا میرے اندازے کے مطابق تقریباً 20,000 علماء کرام ہیں. 20,000 ماشاءاللہ. 20,000 علماء کرام باقی عوام مل کے ایک سائیڈ پہ. اچھا اور کتنے علماء تھے جو خطیب تھے جو سٹیج پہ بیٹھے جنہوں نے خطابت؟ بڑے بڑے حضرات قاری نعیم جلندری صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو مدرسوں کے بڑے ہیں اور ایسے ہی مولانا ناصر الدین خان خاکوانی صاحب جو ہیں. اچھا خاکوانی صاحب کا بیان سنا تھا؟ خاکوانی صاحب نے بیان نہیں کیا، انہوں نے مولانا صاحب کا پورا بیان سنا خاکوانی صاحب نے. حالانکہ خاکوانی صاحب کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے کہ خاکوانی، کیونکہ میری پروگرام کئی دفعہ خاکوانی صاحب کے ساتھ الحمدللہ اکٹھے ہوئے ہیں، 3-4 دفعہ اکٹھے ہوئے ہیں. تو خاکوانی صاحب کہتے ہیں کہ جیسے میں آؤں مجھے سٹیج پہ لے جاؤ، بس مطلب میں اپنا بیان کروں واپس آ جاؤں. لیکن اس دن مولانا صاحب کا پورا بیان سنا شروع سے. اور سب سے بڑی بات مفتی حسن صاحب نے رحمت اللہ علیہ نے پورا بیان سنا. مفتی حسن صاحب وہ آدمی ہیں جن کے بارے میں حاجی عبدالوہاب سے فرمایا کرتے تھے ریمنڈ والے کہ اگر دنیا کے اندر جنتی دیکھنا ہو تو پھر مفتی حسن کو دیکھ لو. اچھا تھوڑی سی مفتی حسن کے بارے میں بتا دیں کہ کہاں سے رہنے والے ہیں؟ مفتی حسن صاحب لاہور کے ہیں اور یہ ماشاءاللہ جو جامعہ اشرفیہ ہے وہاں پڑھاتے ہیں اور اس وقت ان کا بہت بڑا نام ہے. درویش بندے ہیں، بڑے سادگی سے زندگی گزارنے والے انسان ہیں اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب بھی کسی جلسے پہ جاتے ہیں تو فیس نہیں لیتے، اپنی گاڑی پہ آتے ہیں، کچھ نہ کچھ دے کے جاتے ہیں. آخری بیان کس کا تھا؟ آخری بیان مولانا طارق جمیل صاحب کا تھا وہاں پر. یعنی اتنے بڑے بڑے علماء کرام تھے لیکن خاکوانی صاحب پہلے بیان پر فرما گئے، جلندری صاحب بھی پہلے بیان فرما گئے. مولانا صاحب کا آخری بیان تھا. یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ مولانا صاحب کو انہوں نے بہت ذریعہ عزت سے نوازے. اور سب سے بڑی بات جو میں نے دیکھی ہے خود یعنی کہ قاری نعیم جلندری صاحب نے مولانا صاحب کا ماتھا بھی چوما ہے، مولانا صاحب کے ہاتھ بھی چومے. نعیم جلندری صاحب جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا تقی عثمانی صاحب کا جو آپ بتا رہے تھے کیا آنا تھا وہ کیوں نہیں آ سکے؟ کیا وجہ تھی؟ انہوں نے خود کوئی مجبوری پیش کی اور باقاعدہ آڈیو کال کی تو آڈیو کال کو ساؤنڈ پہ چلایا گیا اور انہوں نے ساؤنڈ پہ بیان کیا آڈیو کال میں اور کہا کہ بھی میں نے آنا تھا لیکن میری کوئی بہت مجبوری بن گئی جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا. اور اس نے پھر اس پہ فون پہ 15-20 ٹیلی فون خطاب کیا. جی اس لیے ہوتا ہے نا، موقع نہیں ملتا آنے کا، سفر کرنے کا، تکلیف ہوتی ہے، کوئی مسائل ہوتے ہیں. بڑے بڑے شیخ ہیں یہ ماشاءاللہ، بزرگ بھی ہیں، پھر کئی مسائل ہوتے ہیں. آخر میں کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ عاصم جمیل کے بارے میں آپ نے نہیں پوچھا. عاصم جمیل کے بارے میں تو کل پوچھا تھا کہ عاصم جمیل کے حوالے سے مولانا صاحب نے کوئی بات کی، وہ آپ نے کچھ ہے جو بتائے. عاصم جمیل کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے نا عاصم جمیل کو لے لیں گے اور عاصم جمیل کو پکڑیں گے اور پھر بیان نہیں کر پائیں گے.
لوگ اس طرح کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب عاصم جمیل کی یادوں میں گم ہو جائیں گے، لیکن الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور مولانا طارق جمیل صاحب نے بس صبر کیا اور عاصم جمیل کا نام ہی نہیں لیا، صبر کر کے دکھایا. سرکار کے دکھایا لوگوں کو. جن کہ عاصم جمیل کے بارے میں مولانا صاحب کا یہ واقعہ جو ہے نا عجیب پیش آیا ہے، اس واقعے نے سب کو حیران کر دیا. بڑے بڑے علماء کرام حیران ہو گئے کہ بھائی ہر وقت باتیں کرنے والا عاصم جمیل کی جو ہے نا. اور ایک بات جو مجھے پتہ چلی ہے، تو مجھے گارڈ مولانا صاحب کا جو ہے نا وہ وہاں ان کے ساتھ جو ہے جی آپ کا تعلق ہے ان سے. وہ بتا رہے تھے کہ بھائی پہلے کا تعلق ہے کافی عرصے کا، تو وہ بتا رہے تھے کہ بھائی مولانا صاحب آپ کا کلام سنتے رہتے ہیں اکثر ماشاءاللہ. گاڑی کے اندر. میں نے کہا وہ ماشاءاللہ. تو اس دن ہم نے دیکھ لیا تھا مولانا صاحب کے سامنے، جی تو کافی لوگ تھے بیٹھے ہوئے تھے، مولانا صاحب سے ٹائم لے رہے تھے، لیکن مولانا صاحب نے معذرت کر لی. جی لیکن جب آپ کی باری ہے تو مولانا صاحب کا جی سنائیں، جی سنتے ہیں، بالکل ایسا ہی. اور بلکہ دوبارہ سنا. جی ایسا ہی ماشاءاللہ. تو اللہ پاک مولانا صاحب کو سلامت رکھے. آمین. ماشاءاللہ ہمارے قابرین ہیں، بلکہ میں یہ کہتا چلوں کہ کافی پوری دنیا میں بنے بنائے عالم ہے. من منائے عالم ہیں اور بگڑے ہوئے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں. بالکل اللہ پاک نے بنایا، اور یہ اعزاز بھی اللہ پاک کسی کو دیتا ہے. جی بالکل ایسا. تو آج کی ویڈیو کو یہیں پینڈ کرتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد.